کے کام کریں اور وہ ایسے فیصلے کریں جس سے کہ وہ کام جو کہ انہیں سونپا گیا ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں. ہماری ریکویسٹ ہوگی, ہم ظاہر ہے کہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, اور باقی فیصلہ جو ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا, جو کہ مکمل طور پہ آزاد بھی ہے. جی, دوسرا کوشچن جو ہے, دیکھیں الیکشن میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو روکیں. پارٹی کے ٹکٹ جن کو ملے ہیں ظاہر ہے کہ وہی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, اور پوچھنا تو میں یہی چاہوں گا کہ اپوزیشن جس کی کہ عدوی طور پہ کم نمبرز بنتے ہیں, انہوں نے کیسے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. تو یہ نظر ہے, سارے ادارے متحرک ہیں کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا, جو خرید و فروخت میں انوالو ہوگا, ہر شخص پہ نظر ہے. تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کریں گے. اپنے ارکان کی منڈی لگانے کی بجائے آپ اس پر کیا توجہ رکھتے ہیں, آپ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی میکینزم بنا ہے؟ بالکل جی, ہم نے میکینزم بنائے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ میکینزم ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جمہوری فرض بھی ہے, اور ہماری حکومت کے جو فرائض ہیں اس میں ہماری جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں, چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہیں, چاہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کی ہیں, اور جتنے بھی ذرائع ہمارے وسائل ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں, ہم ان کا استعمال کر کے اور ٹریک کر رہے ہیں. جی, جو خرید و فروخت ہے اس کے ہم خلاف ہیں. بالکل خرید و فروخت بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کی اتحادی ہے مرکز میں, ایم پی ایم آپ کی اتحادی ہے, مسلم لیگ آپ کی اتحادی ہے, ایک دو اور چھوٹی پارٹی آپ کی اتحادی ہے. اگر ان سے اپوزیشن رابطہ کرتی ہے اور اپوزیشن ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرتی ہے, تب تو خرید و فروخت نہیں ہو رہی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ کولیشن پارٹنرز ہماری حکومت کے پارٹنرز ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر عمران خان کے نامزد کردہ حفیظ شیخ صاحب, ان کو جو ہے تو وہ ووٹ دیں گے. شبلی فراز صاحب یہ بتائیں, 226 کے مطابق خفیہ رائے دہی ہوگی, لیکن آپ پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیلٹ پیپر کو ٹریسیبل بنایا جائے, تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہم تو دیکھیں نا, سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس میں انہوں نے, میں اسی سے کوٹ کر رہا ہوں, میں ٹیکنالوجی کی کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا. اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے, پہلی بات 2 باتیں اہم ترین, ایک یہ کہ ووٹ کی سیکریسی دائمی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا, لیکن مطلب ہے جج ہیں وہ ہمارے رسپیکٹیبل اینی جج, یہ وہ ہے. اور دوسرے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. اب ٹیکنالوجی کا استعمال ظاہر ہے کہ ہم اس کو اسی طرح ہی انٹرپریٹ کریں گے کہ جب ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ بار کوڈنگ ہو سکتی ہے, سیریل نمبر ہو سکتے ہیں, اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. تو جو ہمارے ذہن میں آیا, ہم تو وہی ریکویسٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہو بہو جس طرح ہوتا ہے وہ ہو, انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر سر وہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں, میں نے کہا ہے نا کہ وہ الٹیمیٹ ادارہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, ہم اس پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتے ہیں, ہم تو ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, جو کہ ہم کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے, ابھی آپ نے کہا ہے. جی جی بالکل. پختونخوا میں مردان میں ایک ہی خاندان کو سینٹ کے 3 ٹکٹ دیے گئے ہیں, ارب پتی کینڈیڈیٹ ہے, عمران خان کا نظریہ ارب پتی ہے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ پارٹی ہے جی جس کو وہ ٹکٹ دیتی ہے وہ الیکشن کرے گا, تو اسلام آباد میں تو یوسف رضا گیلانی کو بھی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے. نہیں, پارٹی نے تو ٹکٹ دیا ہے, لیکن اس سے پہلے جو سوال تھا مردان, نہیں میں کرتا ہوں وہ بھی جواب دیتا ہوں, لیکن آخری سوال چونکہ بھول جاتا ہے اس لیے میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, یوسف رضا گیلانی کینڈیڈیٹ ہیں پی ڈی ایم کے. پی ڈی ایم کے اگر وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے, گو کہ ان کی اپنی پارٹیز میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں اس پہ کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو کیوں کینڈیڈیٹ بنایا ہے. یہ بالکل یہ ایک بحث, بڑی سیریس بحث چل رہی ہے ان کے درمیان. تو ان کے جو نمبرز ہیں اور جو ہمارے نمبرز ہیں, تو یا تو آپ کہیں نا کہ جی یہ تو میتھمیٹکس ہے, اس میں تو یعنی اگر 3 جو ہے وہ 1 سے
कम है तो फिर तो आपकी मंतक ठीक है, लेकिन हमारी जो वोट्स हैं वो ज़्यादा हैं हमारे कोalition पार्टनर्स और उन अपोजिशन के जो मेंबरान हैं। तो हम यही समझते हैं कि इंशाल्लाह हमारे जितने भी मेंबरान हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस पर हिदायत पे बिल्कुल हफीज़ शेख साहब को, जो कि काबिल ईमानदार शख्स हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए पे पूरे उतरते हैं, हम उनको जो है तो इंशाल्लाह उनको जिताएंगे और वोट्स उनके उसमें पड़ेंगे। अब आते हैं आपके दूसरे हिस्से, पहला जो आपने सवाल किया कि किस किस को वोट दिया गया। देखें जी, सेनेट इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें कि बड़ी मखसूस नशस्तें होती हैं, 5, 6, 8 इस तरह की नशस्तें होती हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी ज़ाहिर है कि इतने लोगों में से किस किस को टिकट देगी, कुछ मखसूस टिकट्स हैं उन्हीं को ही देगी। तो ज़ाहिर है कि ये पार्टी का फ़ैसला होता है और पार्टी के फ़ैसले को हम तो बाहर से बैठ के देख रहे होते हैं, लेकिन जो अंदर जो उसकी वजूहात होती हैं, जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं, वो उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाता है। जी शबीर साहब, ये बताइए कि आप जो इधर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की हम बात करें तो सादा अक्सरियत है, उसमें अपोजिशन जनरल में 2 जीत सकती हैं, हुकूमत 5 जीत सकती हैं। वही बात है तो दोहरा रहा हूँ, मैंने 6 खड़े किए हुए हैं। अगर इन 6 बंदों में से जो छठा नंबर आप लोग को उम्मीदवार है उसको अगर अपोजिशन के वोट पड़े तो क्या ये हार्शेडिंग के जुमरे में नहीं आएंगी? अगर वही वोट हुकूमत के अपोजिशन के किसी उम्मीदवार को पड़े तो वो देखिए, बात ये कि कौन सा अच्छा वोट है, कौन सा बुरा वोट है, वो जरा बताएं। नहीं, देखें, बात ये है कि जो सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, आपको पता होगा कि इसमें प्रेफरेंसेस होती हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर। तो अगर हमारे कैंडिडेट्स किसी एक कैंडिडेट को अपनी सेकंड प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, थर्ड प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसका अपना एक वज़न है और एक ख़ास उसके बाद वो वोट वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो चाहे अपोजिशन की तरफ चले जाएं या हुकूमत की तरफ चले जाएं। ये तो जो असल जिनका के वज़न है वो जब हो तो जो उससे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाकी कैंडिडेट्स पे। मैं ये बताएं कि ये मरियम नवाज़ की स्पीच कमेंट आई थी कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत पेश नहीं आई और हमारे मकासद हल हो जाएंगे, इस बारे में ज़रा बताएं। और दूसरी कि ये अपोजिशन इलेक्शन कमीशन जब उनके हक में फैसला आता है तो वो कहते हैं ये ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट आता है तो कहते हैं ये, अगर उस पर ज़रा कमेंट करें। देखें, जहाँ तक मरियम नवाज़ का ताल्लुक़ है कि उन्होंने वो कहा है कि जो लॉन्ग मार्च है वो शायद ना हो, तो हमने तो उनकी पूरी तहरीक में यही देखा है कि वो अपनी कलाबाजियाँ खाते रहते हैं। वो कभी भी उनके जितने भी मकासद थे वो उसमें वो हासिल कर नहीं सके। उन्होंने कहा था इस्तीफ़े देंगे, वो इस्तीफ़ों की बात नहीं, उल्टा इलेक्शन में कि इलेक्शंस का वो करेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में भी हर एक में वो खड़े हुए। देखिए, जो अपोजिशन है ना, ख़ास तौर पे PMLN, वो चाहते हैं कि फ़ैसले उनकी मंशा के मुताबिक हों, बिकॉज़ माजी में इन्होंने यही किया है कि पैसे के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, दबाव के ज़रिए फ़ैसले और अपने लोग लगाए, फ़ैसले अपने उसमें दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखें कितने इंडिपेंडेंटली फ़ैसले कर रहा है। इसी तरह जो जजेज़ हैं वो अदालतें आज़ाद हैं, जो फ़ैसले दे रही हैं उसमें कई फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ भी आए हैं। तो यही तो हम चाहते हैं कि चीज़ें मेरिट पे हों, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं जिस तरह के PMLN नून या मरियम नवाज़ कहती हैं कि जो फ़ैसले हमारे हक़ में वो तो ठीक है और जो हमारे मुखालिफ फ़ैसला आ जाए वो फिर ठीक नहीं है। तो ये इस तरह ये बचगाना और ये खुद गर्जाना एक रवैया है जिसकी कि हम हमेशा मज़ाहमत करेंगे। फराज साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। 10 का इलेक्शन में, हाँ जी, 10 का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिया है, आपके हक पे फैसला उन्होंने फिर नहीं किया जी। तहरीक इंसाफ ने कहा है हम लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अगर लाहौर हाई कोर्ट से आप रुजू करते हैं, वहाँ भी आपका फैसला मुस्तरद होता है, तो फिर क्या करेंगे? देखें, हम तो अपील करना ये हक बनता है। किसी भी फैसले के ख़िलाफ़ जो कानूनी प्रोसीजर है उसमें अगर हमने वो इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ हक़ाइक़ हैं जो कि नहीं वो सुने गए या समझे गए या उसका वो कलील वक्त की वजह से वो नहीं किया गया, तो जो भी फ़ैसला आएगा हमने तो साबित किया है कि हम जो है तो अदारों पे बिलीव करते हैं, अदारों पे हमारा ईमान है और इंडिपेंडेंट है, और वो जो भी फ़ैसले करेंगे हमें कबूल होगा। मैं सिर्फ आखिरी बात एक करना चाहता हूँ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा एक मैंने कुछ रेवलेशंस की थी, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत आगे लेकर चलता हूँ कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MPAs के साथ अपोजिशन के
اپوزیشن میں بھی بالخصوص پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی کے کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو پیسوں کی آفرز دینے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے باضمیر ممبران نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے۔ ہم بہت جلد وہ حقائق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ آپ کے سامنے بھی واضح ہو کہ یہ جو دونس داندلی اور کرپٹ ذہنیت کے جو لوگ ہیں، کل مجھ سے آپ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اتنے جذباتی ہیں، تو اسی وجہ سے ہم جذباتی ہیں کہ یہ عوام کے منتخب نمائندگان کے ضمیروں کا سودا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت جلد پارٹی قیادت کے ساتھ مشورے کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ ثبوت اور وہ حقائق لے کر آئیں گے کہ کیسے اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ منتخب نمائندگان کو مختلف ہیلوں اور حربوں سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایک آخری سوال، کیا سینٹ انتخابات کے بعد ہم کوئی پیکیج دیکھ سکیں گے، جیسے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے بعد ہم نے ستارہ یاس کی شکل میں پیکیج دیکھا جس کو بلوچستان سے ٹکٹ دیا گیا ہے؟ کیا ایسا پیکیجز جو کو ووٹ دیں گے اپوزیشن، کیا ایسا کوئی پیکیج آ سکتا ہے آئندہ عام انتخابات میں ٹکٹ کی صورت میں؟ دیکھیں، آپ کا سوال میرا خیال ہے کہ وہ شاید اتنا کلیئر نہیں ہے اور نہ اتنا واضح ہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کچھ دو اور کچھ دو نہیں، دیکھیں جہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ اپنی پوزیشن جو آپ کی جو اہداف ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ اہداف جو ہے قانونی بھی ہونے چاہیے اور وہ عوام کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے۔ تو اگر کسی بل پہ ہمیں اپوزیشن کے کچھ ممبران ووٹ کر دیں جو کہ عوام کے بہتری میں ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کمال صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ہمارے ساتھ رابطے ہیں۔ اگر اپوزیشن نے ان کے ارکان کے آپ لوگوں کے ارکان کے ساتھ رابطے کیے تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، ہم تو دیکھیں نا، ہماری اپنے نمبرز ہیں ہمارے پاس، ہمیں ضرورت نہیں ہے رابطہ کرنے کی، تو بات ہی ہم یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے، میں آپ کو بتا دوں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ جب وہ برج آئے گا تو ہم سب مل کر اس کو کراس کریں گے۔ بہت شکریہ، حوصلہ رکھیں، بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا سینٹ انتخابات سے متعلق آج کا فیصلہ تاریخی ہے۔ الیکشن کمیشن سے درخواست کریں گے کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے مطابق الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی سمیت اہم اقدامات کرے، اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ حفیظ